یا جو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں جو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کے ساتھ پکے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی مہم جوئی کرے گا یا کسی طرح کی کوئی بھی سازش کرے گا، ہم بالکل بھی خاموش نہیں رہیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ زخم ساری زندگی چاٹتے رہیں گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے مان ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، یہ اس امت کے علم، نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے یہ وارث ہیں۔ ہم نے احترام کرنا اور صراط مستقیم کا مقصد ہی صرف اپنے صحیح عقائد و نظریات کو۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان بندے کو ہوتا ہے جب اپنے اندر رافضیت اور خارجیت کا مادہ رکھے ہوئے بندے گھسے ہوئے ہوں، بندہ اپنا انہیں سمجھ رہا ہو۔ اور اس دور میں ہمارے عقیدوں پہ جو سب سے زیادہ ضربیں لگ رہی ہیں وہ ایسے لوگ۔ آسان سی مثال دے دیتا ہوں، ہمارے ناتھان حضرات اکثریت، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اچھے بھی بہت سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا بیان کریں، وہ تو ہماری سروں کا تاج ہے۔ لیکن میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی کہیں نعت سنی الا ماشاء اللہ، وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ محفل میں ہمیں پیسے کون دے گا۔ اس میں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں یا عقیدے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ خواہ مخواہ وہ چیزیں کریں گے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا جواب علماء کو دینا پڑتا ہے۔ جب علماء جواب دیں تو جواب میں وہی نعت خان کہتے ہیں جی یہ ہمارے مخالف ہو گئے، انہوں نے ہماری مخالفت کر دی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ علماء کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کا منصب ہے کہ وہ جہاں کہیں غلطی دیکھیں اس کو دور کریں۔ اگر علماء اپنی سامنے غلطی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور دور نہ کریں، دنیا میں تو وہ جی لیں گے لیکن کل میدان محشر میں ان سے سوال ہوگا، تمہاری موجودگی میں سارا کچھ ہوا تھا، تم نے کیوں نہیں اس کو روکا؟ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے سارا کچھ، جو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے برے راستے کو روکے وہی علماء حقہ ہے، جو خاموشی اختیار کریں وہ علماء حقہ نہیں ہے۔ یہ ڈر کے میڈیا پہ یہ بات آ جائے گی، میڈیا پہ یہ بات آ جائے گی، یہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ لہذا میرا یہ پیغام ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہم نے صحابہ اکرام کی سیرتوں کے حوالے سے پیغامات سن لیے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دل تو کرتا ہے کہ ہمارا بھی ایمان ایسا ہو، دل تو آپ کا بھی کرتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کے درجے میں مجھ سے اوپر ہوں گے، لیکن ہم کم از کم درجے پہ تو رہے نا کہ ایسے لوگوں کے اپنے سٹیجوں پہ نہ آنے دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ہی مفتی پیر نعت خوان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ درجہ تو ہمارے اندر آ سکتا ہے نا، اگر یہ درجہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی درجے اور اسی حالت ایمان میں اگر موت دے دے تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا میرا یہ پیغام ہے کہ اس دور میں جب کبھی بھی کسی محفل میں جاؤ یا خود محفل کا انعقاد کرو، انعقاد کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ ہم نے سٹیج پہ کس کو چڑھانا ہے، ہم نے کس کے سامنے بیٹھنا ہے۔ شریف
اب کیونکہ سارے بزرگ میرے موجود ہیں، اس لیے میں یہ نہیں آپ زیادہ اپنا ادب کے خلاف ہے کہ میں ان کی موجودگی میں اور اس قسم کی باتیں کروں. جو پیغام میں نے دینا تھا وہ دے دیا. کم از کم اگر آپ اس دنیا سے حالت ایمان میں جانا چاہتے ہیں اس پرفتن دور میں جہاں ہم نے رافضیوں کے ساتھ اختلاف کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، خارجیوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہاں اسپیشل اپنے اندر چھپے ہوئے ان منافقوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. یہ اب ہمارے لیے ساری ہماری توجہ اس جانب ہونی چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی مدد فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر رہے. وما علیہ. آج تک میری جلالی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے، میرا ذاتی کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے غیرت کس کی آئی؟ اللہ کے دین کی غیرت آئی کہ اس کے دین کے پڑھانے والا، اس کے دین کی دعوت دینے والے کی گستاخی کرے. یہاں کے چند نوجوان بدماش اور بد کردار جن کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ کرو. صرف یہ غیرت دینی ہے. میرے حضرت شیخ مجدد ثانی فرماتے ہیں جب میں شریعت کے خلاف کوئی حرکت دیکھتا ہوں میری رگ فاروقی غیرت سے پھڑکنے لگتی. ایک دفعہ میں میرے بھائی تھے چھوٹے، ان کے زیر اہتمام عرس تھا سعادت علی شاہ صاحب کے، وہ تقریر فرما رہے تھے، اوپر سے میں پہنچ گیا. وہ جلالت شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اس وقت. اس وہاں ان کا موضوع بنا تو کہنے لگے رخ مڑ گیا. خطیب ہیں وہ کہنے لگے او یار میرے تے چاچا جو نے میرے بھراؤ نے نام فاروق الاسلام رکھیا، اسی تھے فاروق نے جلال کو نہیں توبہ توبہ پہ کرنا اس عمر نے فاروق رکھے جلال ہوتی. جب میں خلاف شریعت حرکت دیکھتا ہوں نام کی نسبت ہوتی ہے. مجھے غیرت آ جاتی ہے کوئی جب دین کے خلاف بات کرتا ہے. مجھے غیرت آ جاتی ہے جب کوئی علماء دین کے خلاف بات کرتا ہے. مجھے غیرت آ جاتی ہے وہ لوگ جو دھتکارے ہوئے ہیں عارفین کے آستانوں کے، جو دھتکارے ہوئے ہیں عارفین کے آستانوں کے. دیکھیں شار شریف کا کوئی پیر جب کسی کو دھتکارے گا کمزور بھی ہوں گے، ہم اعمال میں اتنے نہیں ہیں، لیکن سجادہ نشین وہ کس کا ہے؟ شمس العارفین کا. ایک شخص وہاں کے آستانے کا دھتکارا ہوا ہے، میں نے اس دن پتہ کی مجھے مل نہیں سکی. اور دوسرا میرے بابا جی صاحب کے ایک میرے بھائی ہیں ان کے عرس میں، وہ پکے سنی ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے گیا، اس وقت یہ بھی اتنا ظاہر نہیں ہوا تھا، خطبہ پڑھ سکا. ایک جملہ پہلا وہ بولتا گیا اسی وقت سٹیج پہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اٹھا کے اس کو لے گئے. اس کا جو اب بول رہا ہے نا، اس کا ایک جملہ بھی میرے بابا جی صاحب نے پسند نہیں فرمایا تھا. میری مقام نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جواب دوں. صرف اتنا بتا دوں کہ میرے سارے پیر بھائی جو ہیں پنجائن کے بڈال کے جتنے بھی ہیں دوسرے وہ سب واقف ہیں کہ فاروق چھپ کے باہر نہیں کیا کرتا. نہ وہ فاروق چھپ، میں اپنی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اپنے گاؤں کی پالیٹکس میں، اپنے علاقے کی پالیٹکس میں یا دین کے معاملات اسی میں بھی فاروق سازش نہیں کرتا، چھپ کر وار نہیں کرتا. اس کے دوست مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا اور مخالف مطمئن ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے وار نہیں کرے گا. جب بھی وائر کرے گا للکار کے وار کرے گا. یہ میرے خون کی سرشت میں ہے. زیادہ باتیں سفائیاں دینا وہ میرے مقام سے گری ہوئی چیز ہے کہ میں باتیں کرتا پھر بس اشاروں میں بات کروں گا. سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے یہ میرے مقام سے گری ہوئی بات ہے. اور سازش بھی اتنی گھٹیا سازش. اپنے اگر میرا کوئی مرید ہے تو میرا بیٹا ہے نا، اس کی اولاد کی عزت کے ساتھ میں اس طرح کھیلوں صرف اپنی ایک جذبات کی کو تسکین دینے کے لیے، جھوٹے جذبات کو، جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے. ایسی ذلیل حرکت تو کسی بڑی سے بڑی دشمنی میں تو یہ کیا چیز ہے. میں تو بہت نبیڑ کے آئے ہوئے ہیں
30 مقدمے بیک وقت نے بیڑے ہوئے ہیں، کوئی ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. بہت لمبی ہسٹری ہے میری، میرے خاندان کی. میرا گھر تو وہ گھر ہے جو 2 صرف پیروں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف، ایک سیال شریف والوں نے اور ایک چورا شریف والوں. سیال شریف والوں میں سے حضرت ضیاء الدین تھے کہ انگریز کی نوکری اب حرام ہے، اور چورے شریف سے میرے نانا حضرت مستوار پیر اور میرے دادا حضرت بانکا پیر. اگر وہ فتویٰ واپس لے لیتے میں اب نواب زادہ فاروق الاسلام کہلا رہا ہوتا، جسے نواب زادہ 50 مربع اور نواب صاحب کے خطاب کی آفر تھی، لیکن واپس نہیں لیا. یہاں آپ کے ملحال کے 2 کرنل صاحب تھے، حضرت مستوار پیر کے ہاتھ پر بیعت، وہ ملازمت چھوڑ کے آئے. یہ آپ کے ملحال کے تھے، کرنل حبیب اور کرنل مجھے ذہن میں نام راجہ صاحب تھے تاسا موڑا کے. 2 کرنل اور کپتن سنوبر خان دلیل پور کے، اور دوسرے علاقوں میں جتنے بھی ہیں، یہ چند 2-3 نام مجھے یاد آگے زبان پر. اور حضرت ضیاء الدین کے پاس عمر حیاتوانا گیا تھا کہ حضور فتویٰ واپس لیں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا جی میں عمر حیاتوانا عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے 99 صفاتی اور ایک ذاتی نام دیکھا، کہیں عمر حیاتوانا مجھے نظر نہیں آیا، کہیں عمر حیاتوانا. بلکہ میرے گھر میں وہ کمرہ آج بھی موجود ہے. یہاں سکھوں کا لیڈر جس کو وہ شہید بھگت سنگھ کہتے ہیں، اس کا بھائی جب انگریز کی جیل سے شاہی قلعہ لاہور سے بھاگ کر آیا تھا، 3 مہینے چورے شریف میں اس نے پناہ دی. 3 مہینے اور مہینہ 1.5 مہینہ یہاں بڈیال میں بھی ہو رہا تھا. بھگت سنگھ کا بھائی یہاں بڈیال میں رہا تھا، ہاں بڈیال میں مہینہ 1.5 مہینہ رہا، اور چکرال میں رہا، چک باکر شاہ میں رہا، جگہ جگہ پہ یہاں وہ ہمارے پیر بھائیوں کے پاس رہے. پھر جب ایوب خان کا ظلم و ستم اپنے روئی پر پہنچا تو ایئر مارشل اصغر خان اور راجہ صادق صاحب، یہ مجھے راجہ صادق سے بتایا، مجھے نہیں پتہ تھی، یہ مہینہ 1.5 مہینہ خان عبدالولی خان یہ لوگ رہے چورے شریف پہ. ہم فیس کرنے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں. انہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. غصہ جلالی صاحب کے احترام کی وجہ سے مجھے آیا. یہ بچے ہو کر اپنے ہمارے ان خبیثوں کے اکسانے پر جو ہمارے اہل سنت کے دامن پہ دھبا ہے، وہ ایک ایسا دھبا ہے کہ کیا جی مفتی صاحب، میں آیا رات 12:30 بجے گھر پہنچا، میں فیس بک کھولی تھی دبئی تو ایک سوال آیا پیا، بھئی کیا یہ قرآن میں تعریف نہیں ہے؟ جب میں کچھ دن عرصہ پہلے درس دے چکا تھا سورہ یونس کا، یاد نہیں رہا، میں نے وضو کیا اور تفسیر کھولی اور بیٹھ کر وہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ 97 نمبر آیت پر جب نظر پڑی اس کا مکان، میں نے کہا بے وقوف کیا کر رہا ہے. پھر فوراً 56 نمبر پر آیت پڑی تو وہاں تھا کانا صدیقا نبیہ. میں نے کہا یار اب میں تعریف کرتا ہوں کہ وہ ابو بکر صدیق تھا جو کہ نبی تھا. یہ تعریف تو سیدھا سیدھا کافر بنانے والی، جس کو اتنا بھی شعور نہ ہو اور صرف اپنے ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں تعریف کر جان بوجھ کر تعریف کر رہا ہو، جس کو خود بھی پتا ہو. ایسا بے وقوف انسان وہ پھر کہے کہ میں اہل سنت ہوں. ایک دفعہ بہت عرصے کی بات ہے، ایک جگہ ہمارا اکٹھا ہوا تو اس نے گفتگو پر گفتگو، تو بعد میں اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ حضرت صاحب نے میری گفتگو کو سمجھا نہیں. میں نے کہا اس کو کہنا میں نے تیری گفتگو کو بھی سمجھا ہوا ہے اور تجھے بھی سمجھا ہوا ہے، اور اس وقت سے سمجھا ہوا ہے جب تو راول پنڈی میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا شاید سائیکل پہ. میں نے اس وقت سے تجھے جانتا ہوں، اس وقت سے تجھے سمجھا ہوا ہے. تو ایسے لوگ، ایک ان میں سے جس نے سب سے پہلے جلالی صاحب کے بارے میں بکواسات کی ابتدا کی، فیس بک کے اور گالیاں اور جو کچھ آتا گیا وہ لکھتا گیا، اس کو سیال شریف والوں نے نکالا تھا، اپنے سلسلے سے بھی نکالا تھا. ان کی مسجد کے امام یا درس میں استاد تھا، وہاں سے بھی نہیں، خطیب تھا وہاں مسجد میں، وہاں خطابت سے نکال کے سیال شریف کو داخلہ بند کر دیا. یہ سیال شریف والے نا مفتی صاحب، یہ دین کی بڑی اور یہ انسان میں ہوتی ہیں، ہوں گی پتہ نہیں. یہ آج تک جو نوجوان ایسا ہے ان کے بارے میں نے پوچھا تھا، پتہ چلا کہ یہ بھی غیرت دین رکھتا ہے، غیرت دین یہ بھی رکھتا ہے.
حمید الدین صاحب بھی غیرت دین ہے، اور حضرت شیخ الاسلام کی تو بات ہی اور ہے نا، وہ تو ایک منفرد شخصیت رکھتے تھے اپنے دور میں مشائخ میں سے صرف پیر کی حیثیت، حضور ضیاء الامت کی بات اور ہے کہ وہاں تو میرا تعلق ہی اور ہے، غلامی کا تعلق ہے، صرف پیر کی حیثیت سے میں حضرت شیخ الاسلام کا بہت ہی معترف، میں نہیں، میرے والد گرامی میں معترف تھے، اور بہت مشکل سے وہ کسی کے معترف ہوا کرتے تھے، والد گرامی بہت مشکل سے ان کے معترف تھے، ان کا دل میں عزت احترام، اور ان کو اپنا لیڈر مان سکتے تھے اگر وہ جماعت کے صدر کی حیثیت سے سامنے آتے تھے، یہ اتنا ان کا مقام تھا میرے والد گرامی کے ہاں، تو وہ ان سے سنی ہوئی باتیں ہیں اور کچھ اپنا بھی تجربہ ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ علماء دین کی غیرت اگر کوئی پیر نہیں کرے گا تو اس کے اندر پھر بدماشی ہے، یا اپنے عقیدہ کی بدماشی ہے، اور یا پھر وہ علماء سے ڈرتا ہے، جو پہلے میں نے کہا ہے کہ کہیں میرے مرید بھٹک نہ جائیں، میرے مرید ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں جس کے جی چاہے میرے مریدوں کو آگے، اگر اس کا تعلق میرے ساتھ ہے تو وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اور جس کا خراب ہونا ہے اس کا ہونا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے چورے شریف میں تمام جید علماء، حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسین نیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھیا برادران، ان کے بیٹے مفتی رضوی صاحب، محمود رضوی صاحب، یہ تمام جتنے بھی بزرگ تھے، کاظمی صاحب، یہ تمام چورے شریف میں تشریف لاتے رہے، اور ہم اپنے پیر بھائیوں کو علماء کو دعوت دے کر ان کو تبلیغ سکھلایا کرتے تھے کہ پیر بھائی دین سیکھیں۔ حضرت سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھانجے، ہاں وہ ان تک بھی تمام، سید حسین الدین شاہ صاحب، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 17 تقریریں فرمائی ہیں چورے شریف، ضیاء الامت نے 17 تقریریں فرمائی ہیں، اور جو ہے دیگر تمام بڑے بڑے حضرات سے ہم نے کبھی یہ بخل نہیں کیا۔ تو دوستو ایک چیز ہے، اشاروں میں سیدھا بات کرنا میرے مقام کے ساتھ مناسب نہیں ہے، پر اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ پچھلے دنوں ایک جھوٹ بھی اس نے، تو کسی انسان کا منافق ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، کسی کی مخالفت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے گا۔ جو جھوٹ بول دیتا ہے کسی کی مخالفت کرنے کے لیے، جانتے بوجھتے جھوٹ بولتا ہے، اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور جس نے کہ نفاق میں کوئی شک نہ ہو اس کو کبھی بھی اپنے دین کا، اپنے مسلک کا عالم مت سمجھنا، کبھی اپنے دین کا، اپنے مسلک کا عالم مت سمجھنا۔ میرے نام زیبا نہیں، مناسب نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں، میں اپنی شخصیت سے کم تر سمجھتا ہوں۔ کہیں مفتی صاحب کو اجازت ہے اگر بتانا چاہیں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں جی۔ تو یہ چند ہستیاں ہیں اب جو دین کا کام کر رہی ہیں اپنی اپنی شکل میں۔ الیاس قادری صاحب ہیں، وہ اپنی ایک طریقہ ہے ان کا، لوگوں کو دیندار بنا رہے ہیں۔ ہم میں ہمت ہوئی تو اگلا دین ہم ان کو سکھا دیں گے، سیاسی دین، مذہبی دین وہ سکھا رہے ہیں، سیاسی دین ہم ان کے مقتدیوں کو سکھا دیں گے۔ وہ مذہبی دین سکھا رہے ہیں نا ایک ایسا، سیاسی دین ہم سکھا دیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی مدعون ہو رہے ہیں مختلف قوتوں کی جانب سے۔ اب امیر اہل سنت وہ پہلے تان ہوا کرتی تھی، اب 7 صاحب کو ہو رہی ہوتی ہے، اب ان کو کوئی کہنے کی جرت نہیں کرتا، وہ ایسا مقام لے کر گیا ہے دنیا سے، ان کو کوئی اب متون نہیں کرتا۔ دوسرا ہمارے اشرف آصف جلالی صاحب ہے، قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ قصہ ایک ذلیل نامراد اینکر نے جو ٹی وی پر تھا، اس نے بکواس کر دیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ سارے رافضی نما سنی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے توجہ ہی نہ دی، کسی پیر کی توجہ نہیں ہوئی، کسی عالم کی۔ اس وقت صعوبتیں جھیلنے کے لیے اشرف آصف جلالی میدان میں آ گیا، اور اس نے اس کی اوپر احتجاج بھی کیا اور اس کا تیا پاچا بھی کیا۔
یہ کافی عرصہ سے پچھلے 5-6 سال سے ہمارے جو سوشل میڈیا بھی اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہاں بھرمار ہے اس کو ایسے عقائد بھی لوگ پر پتہ نہیں ہمارے دوستوں کو کیا ہو گیا بہت پیچھے چلے گئے ہیں وہاں وغیرہ پر بہت پیچھے چلے گئے ہیں جان کو کوئی پوچھ نہیں رہا جان میں وہ اشاروں میں اب اہل بیت اطہار ہوں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہمارا جس کے ساتھ بھی تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہی ہے نا تو ان کا ذکر اس انداز میں کیا جائے خام خواہ نوجوان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوا خام خواہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر بے ادبی پیدا ہو کیا جاتا تو اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے مرد میدان بنا تھا آصف اشرف جلالی اور پھر ان کے مقابلے میں جب ایک پہلا جو انہوں نے اکٹھ کیا تھا تو اس اکٹھ میں حسنین صاحب کو بھی دعوت تھی میرے بیٹے کو انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا نہیں بیٹا تو نہ جانا اور داعش کرے گا تو دینی بےغیرتی ہوگی بولے گا تو تیری عمر چھوٹی ہے وہ بدتمیزی ہوگی کسی کے گھر جا کر بولے میں ہوتا تو میں رگڑا لگا دیتا کوئی بات نہیں میری سفید داڑھی ہے لیکن مجھے انہوں نے کہا نہیں جانے جب بعد میں ریزلٹ آیا تو وہاں جو کچھ ہوا اس کے 3-4 دن کے بعد اسی علاقے میں سیالکوٹ میں ہی میرا جمعہ تھا کہ وہاں میں نے اس کی نفی کی اس کی مذمت کی اور ڈاکٹر صاحب کی حمایت کا اعلان کیا یہ تو اب تو ٹکراؤ ہو گیا نا میں نے اس وقت 5-6 دن 10 دن کے اندر ہی سارا کام ہو گیا تھا میں اس وقت سے اور اس کے بعد اگلی تقریب میری پنڈ دادن خان تھی 5-6 دن کے بعد وہاں پھر پورا وہ میڈیا پر آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر وہ تقریب سیالکوٹ والی بھی پنڈ دادن خان والی بھی پھر اس کے بعد میں نے کبھی ان موضوعات پر نہیں تقریر کی تھی یہ 2-3-4 سال ہوئے ہیں نا پھر میں یاد نہ رہے تو یاد رہے تو ہر گفتگو کے آخری 5-6 منٹ میں اس پر احترام صحابہ کرام پر ان چیزوں پر تھوڑا سا تربیت کے لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت بدعقیدہ نہ ہو جائیں اہل بیت محبت کی نام پر ان کو پھٹکا نہ دیا جائے پھٹک نہ جائیں اہل بیت کی محبت ہمیں صحابہ کرام کا بے ادب تو نہیں بناتی اہل بیت کی محبت تو ہمیں صحابہ کرام کا بادب بناتی ہے ہمیں صحابہ کرام کا ادب سکھاتی ہے ان سے پیار سکھاتی ہے اہل بیت کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امام علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا بیٹے کا نام عمر رکھا بیٹے کا نام عثمان رکھا امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا امام حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا اگر ان کی نفرت ہوتی یہ نام رکھتے اور جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کے بعد فرما رہے ہیں کہ اخواننا جنگ کے بعد محفل بیٹھی ہوئی تھی نا کسی نے اعتراض کیا ان پر تو امام علی نے کیا فرمایا امیر علیہ السلام نے کہ اخواننا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ہمارے بھائی تھے کیا تھے کون کہہ رہا ہے امام علی کہہ رہے ہیں اخواننا بغاؤ علینا ہم سے انہوں نے بغاوت کی بغاؤ علینا اب بغاوت کی بھائی تھے بغاوت کی لیسو کفرتن ولا فسقتن نہ انہوں نے کفر کیا نہ انہوں نے فسق کیا گناہ کیا ایک تو ہے نا کہ نہ وہ گناہگار تھے نہ وہ کافر تھے نہیں ان کا یہ لڑنا نہ کفر تھا نہ گناہ تھا گناہ ہی سے فرما رہے ہیں کہ گناہ نہیں تھا کیوں لما لہم من التاویل کیونکہ اس جنگ کے لیے ان کے پاس تعویل شرعی تھی انہوں نے قرآن سے تعویل لی تھی انہوں نے قرآن سے تعویل لی تھی یعنی علی کرم اللہ وجہہ بھی ان کے مطالبہ کو غلط نہیں کہہ رہے مطالبہ پورا کرنے کے طریقہ کار میں اختلاف ہوا مطالبہ پورا کرنے کے مطالبہ کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ کے ساتھ ہیں وہ ہمیں دیں ہم ان کے وارث ہیں ہمیں دیں ہم ان کے جو عرب کا طریقہ تھا
اللہ کرم رجوع فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، فساد پھیل جائے گا، عدالت لگے گی، اس میں کیس ہوگا، 1 to 1 دعویٰ ہوگا، اور پھر جو ثابت ہوگا پھر وہ یہ مان نہیں رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ علی جیسی جرار، علی جیسا بہادر، علی جیسا باکردار، علی جیسا جری اور معتبر اور معزز شخصیت بھی مدینے میں موجود ہو اور عثمان شہید ہو جائیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ کیوں شہید ہوئے؟ آپ موجود تھے، کیوں شہید ہونے دیا؟ ہم ان کے بارے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، بات صرف اتنی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائی کو مار دیا جائے اور آپ مجھ سے مطالبہ کریں تھے، مطالبہ کرنے میں تو آپ حق بجانب ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ حالات کیسے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، حالات کیسے ہیں، حالات پورے حالات، اس میں وہی مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، بات اتنی سی تھی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی اخواننا بغوا لینا لیسو کفرتن ولا فسقتن، یہ جنگ کرنے میں نہ انہوں نے کفر کیا نہ انہوں نے گناہ کیا، لما لہم من التاویل، کیونکہ ان کے پاس جنگ کے لیے تعویل شریف۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر ہم اپنے عقائد بنائیں گے تو پھر ہر جانب بے ادبیوں کا دروازے کھل جائیں گے۔ یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، تاریخ کو نہیں، قرآن کے مزاج کو سمجھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھو آپ کیا فرماتی ہے، اور پھر صحابہ کرام ان کا آپس میں کس قسم کا تعلق رہا۔ میرے ساتھ کوئی اتنا گندا دشمن ہو میرا، چلو بولے گا نہیں، میں مر جاؤں، حسین تو اس سے پیسے لے گا؟ وظیفہ لے گا؟ اگر کچھ بھی ہے میرے ساتھ محبت تو پھر اس سے زیادہ سخت لفظ تو میں نہیں کہتا۔ سائیں ماسٹر نے جب دشمن ہو گیا تو اس کو پیسے لے، پیسے لے کے اسی سنگت اختیار کرے، بس اسی سے سمجھ لیں۔ ان کا جو آپس میں جھگڑا تھا وہ ایک مسئلے پر تھا، اور مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک بھی درست تھا، مسئلے کا حل اس میں اختلاف تھا۔ یہ انہوں نے نہیں فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تیرا مطالبہ امیر معاویہ غلط ہے، اے عمر بن علاس تیرا مطالبہ غلط ہے، اے زبیر اے طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارا مطالبہ غلط ہے، یہ نہیں آپ نے فرمایا۔ اور مطالبہ تمہارا ٹھیک ہے، لیکن بھائیو یہ حالات نہیں ہیں کہ ابھی حل کیا جائے، ابھی حل کیا جائے گا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک اجتہاد تھا، وہ بھی ایک اجتہاد تھا، یہ علی کرم اللہ وجہہ کا اجتہاد تھا، وہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ، عمر بن العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہاد تھا۔ دونوں جانب اجتہاد تھا، دونوں جانب شریعت کے تابع ہو کر مطالبہ کیا جا رہا تھا، کوئی شریعت کے خلاف مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، اور پورا کرنے سے انکار بھی شریعت کو پس پش ڈال کے نہیں کیا جا رہا تھا، شریعت کے تابع رہ کے کیا جا رہا تھا۔ بس اس وجہ سے ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کون لوگ کرتے ہیں۔ پہلے یہ تاریخ اٹھی کہاں سے؟ کیا کبھی مدینہ والوں نے یہ کام کیا تھا؟ کیا کبھی مکہ والوں نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں، اٹھی کہاں سے؟ ایران سے ایک گروپ آیا، وہ جو مجوسی تھے، وہ جن کی ملک کو کی تخت و تارو پید کر دیا تھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں، تو انہیں وہ ضد تھی کہ ہماری حکومتیں کیوں ختم ہوئی۔ وہ آج تک بھی اپنے آپ کو 1400 سال ایران والے تاریخ نہیں لکھتے تھے، وہ 4000 سال کی، ابھی بھی پہلے شاید ایران بنا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ اربوں کی ہے، ہماری تاریخ تو ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ وہ اپنی تاریخ کس طرح اور پرانے خاندانوں سے، قاچار اور لاچار ماچار ان خاندانوں سے جوڑتے، وہ اپنی تاریخ، تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا اچھا میرے اللہ کے رسول کے صحابیوں، تم نے ہم سے یہ کیا، ہماری سلطنت کو تار تار کر دیا، ہم تمہیں آپس میں تار تار کر دیں گے، تمہاری رسول کی امت کو تار تار کر دیں گے، اور ایسے انداز میں کریں گے کہ قیامت تک یہ آگ سلگتی رہے گی، بجھ نہیں سکے گی۔ تو انہوں نے اہل بیت کرام کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کے بے ادبوں کا گروہ بنایا،
بیت محبت کیا؟ اہل بیت محبت کی تو وہ کیا ہے نا کہ میرے والد گرامی نے ایک قصیدہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ شبیر پہ جو آنکھ کبھی تر نہیں ہوتی وہ قابل دیدار پیغمبر نہیں ہوتی، قابل دیدار پیغمبر نہیں ہوتی، وہ اور بات ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمر آیات اسلام ہویا جوان، پہلا خاموشی ہے لحق دی زبان، وچ کعبے دے گج وج کے دتی ازاں، سارے مکے دے وچ انقلاب آ گیا۔ روم دے لشکران دا ہے دم توڑیا، نالے کسرا دا بیرا عمر بوڑیا، ساڈا فاروق اعظم جدھر بھی گیا کر کے بادل خانہ خراب آ گیا۔ رب تھی منگی جدوں مصطفیٰ نے دعا دو عمرہ تھی مینو، عمر ایک ملا منی سونے دی گل، عمر نو دیتا گل، مصطفیٰ دی دعا دا جواب آ گیا۔ رب تھی منگیا نبی نے عمر نو جدوں وچ قدمہ دے ابن خطاب آ گیا۔ میں الٹ سے کر کے شعر سنا رہا ہوں جو یاد آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے دوستو پہلے قدم پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بریکیں لگائیں گے تو پھر حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کی عزت کو بچا سکیں گے۔ کبھی بھی ڈھیل مت دینا، ذرا سی بھی۔ اور اگر آپ نے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہو، ان رافضیوں سے بچ کے رہنا، نہ اس رافضیوں کا کوئی کلپ سننا۔ یہ ایسی بنا، کل میں ایک سن رہا تھا جی رافضی کا رات کو کلپ، 3-4 کلپ اس کے میں نے سنے ہیں، اس انداز میں کہ اگر میرے پاس علم دین نہ ہوتا تو میں بھی بھٹک جاتا۔ اس انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان بیان کر رہے تھے، اور جو غلط جھوٹی روایات بیان کر رہے تھے، اور قرآن کی ایسی تعریف کر رہے تھے کہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر بنا رہا تھا۔ قرآن کی روح کہتا کہ یہ کافر، ہم ان کو کیسے مانے؟ وہ سیدھا اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے لفظ دہرا دیا، اور اس انداز میں بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی جاہل آدمی سنے، ان پڑھ آدمی نوجوان ہو تو اس کے وہ واقعتاً متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ کہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا نا کہ آپ دنیا والی جگہ پہ بیٹھیں گے نا تو بے شک آپ نے منہ لپیٹا ہوا ہو، پورا آپ کا وجود، لباس، اندر سارا دھواں سیاہ ہو جائے گا۔ تو یہ دھواں ہے، یہ مولوی، یہ 4-5-6 مولوی، یہ دھواں ہیں، یہ ناسور ہیں اہل سنت کے لیے۔ ان کی نہ تقریر سنا کریں، نہ ان کی محفل سنا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ متاثر ہو جائیں گے، آپ کا اندر دھواں دار ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، صحابہ کرام کا بے ادب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب ان بے ادبوں سے بچائے۔ اور آخر میں صرف یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں، بہت دوستوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں نے کہا یار میرے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح ایسے لوگوں کا جواب دیتا پھروں، بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طوفانوں سے کیا ڈر ہم کو، یہ تو طوفان بھی نہیں ہو، تھوڑی سی جھگڑ ہے، طوفانوں سے کیا ڈر ہم کو، اسوہ احمد اپنے لیے دریا بھی ہے، ساحل بھی ہے، ناؤ بھی ہے، پتوار بھی ہے، یہ تو کوئی قوت نہیں، اور قوت بھی ہو تو میرے لیے میرے والد گرامی کا یہ شعر کہ میری نظر میں وہ پھولوں سے بھی ہنسی تر ہے۔ مفتی صاحب میری نظر میں وہ پھولوں سے بھی ہنسی تر ہیں جو زخم راہ محبت میں کھائے جاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں سب کچھ لٹائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ وہی آزمائے جاتے ہیں۔ اور میرے والد گرامی کا یہ شعر، مجھے ان سے محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، آپ کی حیثیت سے نہیں، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے، ایک اچھے راہبر و رہنما کی حیثیت سے، ایک اچھا قرآن کو سمجھنے والے کی حیثیت سے، فلسفہ اسلام کو سمجھنے والے کی حیثیت۔ ان کا ایک شعر تھا کہ اگر مقابلہ آ جائے نا تو درد کی چوٹ ہنس کے کھا، درد کی چوٹ، غم کا ہجوم ہے تو کیا، کانٹوں میں رہ کے جانے من پھول کی طرح مسکرا۔ اب جو یہ چلی تھی نا مفتی صاحب، میں اب نام نہیں لے سکتا، اس کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی، اس کے پیچھے اب وہاں جگہ ایسی کہ میں نام نہیں لے سکتا۔ تو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس سے بڑے بڑے بھی ہوں تو گفتوں کے خلاف کھڑے ہونا، سٹینڈ لینا، یہ میری نسل میں بھی ہے، خون میں بھی ہے، اور میری حسب میں بھی ہے، جو مجھے سکھایا گیا ہے۔
جو میرے مربی تھے، میرے معلم تھے، دعا کرنا آپ کے اللہ رب العزت مجھے اپنی راستے میں ثابت قدم نصیب کرنا، اور علماء کی عزت، علماء کا احترام، اور علماء کی صرف عزت کرنے کی، ان کی عزت کا محافظ بنے، تحفظ کرنے کی۔ اور یہ جو آشف علی جلالی صاحب اور ان جیسے دوسرے علماء کرام، میں ایک نام لیتا ہوں تو دوسرے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ نمائندہ کے طور پر لیتا ہوں، یہ نہیں کہ اشرف صاحب یہ اور بھی علماء ہیں، لیکن اب پوری فہرست تو نہیں نا بنا کے جھنڈورچی تو میں نہیں ہوں کہ صاحب کے ڈر رہے، ایک چونکہ متون اب یہ ہو رہا ہے، اب متون غیروں کی جانب سے یہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام لینا پڑتا ہے ان کا، ڈاکٹر صاحب کا، کیونکہ ان پر یلغار ہو رہی ہے۔ جس کی پر اگر یلغار نہیں ہے اس کا تو نام اس معاملے کرنے کی ضرورت نہیں، تائید اس کی کرنی ہے جس پر جو بیچارہ ستم سہ رہا ہے، بیماری کے عالم میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بھی ہونے والا ہے، اسپتالوں میں بھی دھکے کھا رہا ہے، اور یہ ستم بھی سہ رہا ہے، گالی گلوچ بھی سہ رہا ہے، جی یہ بھی چیز ہے نا، تو تائید تو ہم نے اس کی کرنی ہے نا جو مرد میدان بن کر سامنے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ مجھے آپ کے پیر خانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس فاروق کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور آپ کے پیر خانے تعلق رکھنے حسنین فاروق کو بھی ثابت قدم رکھے، کبھی ہمارے قدم ڈگمائے گئے نہیں، نہ کوئی دنیا کی قبلہ ابا جی کا ایک نعتیہ شعر تھا کہ مہ طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لارا رخاں کیا، نہ کسی کے در پہ جھکاؤ میں، نہ طواف کوئے بتاں کیا، کوئی لے کے لالوں کو ہر بڑا لی کسی نے تیگے ستم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ شاہ صاحب نے جو مجھے ارشاد فرمایا ہے، مجھے اس سے تقریباً اتفاق، میں خوش ہو گیا ہوں اس